بسم الله الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تم سے اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ صبح شامی سی حالت میں کر دے کہ ولیس فی قلب کا غش لأحد کہ آپ میں دل میں کسی کے لیے کھوٹ برا ارادہ نہ ہونا تو فعل سے ضرور کیجیے گا کہ دل کو صاف رکھیے. ثم قال پھر فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، یعنی دینی طور سے کہاں یا آپ علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے تھے نا کہ وذلک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، میری کیا ہے سنت ہے کہ کوئی دل کو صاف رکھے. ومن احب سنتی، جو میری سنت کو چاہے گا محبوب رکھے گا، فقد احبنی، ہوگا وہ مجھے محبوب رکھ رہے ہیں نا. ومن احبنی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. رواہ الترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی، جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت جب بگاڑ آیا ہو، ہر طرف کیا ہو، بگاڑ آئی ہو، تو فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. رواہ یعنی مقابل کیا ہے روایت کیا، یہاں پر رواہ آپ دیکھ لے، رواہ کی پیچھے چھوٹا سے عین لکھا ہوا ہے نا، کہ کیا مطلب یہاں پر یعنی البیہقی، دیکھیں نیچے حاشی میں لکھا ہوا ہے، یہ خالی جگہ چھوڑی نا بیاض. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر، جب اس کے پاس عمر صاحب ہے نا اس وقت کی بات ہے. فقال، عمر صاحب نے کہا کہ نسمع حدیث من یہود، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم یہود سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ تعجبنا، ہمیں پسند ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. افترا ان نکتب بعضها، کہ آپ ہمیں اجازت دیتے کہ کچھ باتیں ان کی لکھے. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امتہوکون انتم، امتہوکون انتم، کیا معنی کیا تم تحیر میں پڑ جاتے ہو، اسی باتوں سے تعجب کرتے ہو. کما تحوکت الیہود والنصارى، جس یہود و نصارہ حیران ہو گئے تھے. پھر فرمایا کہ تم میں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں میرا دین سب سے کیا ہے، جامع ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو چھوٹا ہو، سب جو ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس شریعت میں نظام حیات موجود ہے، تو پھر اور کی باتوں کو کیا کرنا، سر پہ لینے کی کیا ضرورت. لقد جئتکم بها بیضاء، میں نے تمہارے پاس جو دین لایا ہے صاف ہے، شفاف ہے، سفید ہے، نقیہ، صاف ستھرا. ولو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا، ما وسعہ الا اتباعی، وہ صرف میرا مانتے، اس وقت اپنی شریعت پر نہ چلتے. تو پھر ایک عام آدمی کی کیا گنجائش، کیا مجال کہ وہ کیا کہے کہ میں کسی اور کی بات لکھوں، کیونکہ ہماری جولی خود جو ہے حسن و جمال اور پھولوں سے کیا ہے بھری ہے، تو اور سے کیا ضرورت، ہمارے دامن میں خود کیا ہے، پھول ہے. رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا، جو شخص پاک کھائے، عمدہ کھائے، حلال کھائے، وعمل فی سنہ، اور سنت کے مطابق عمل کرے، زندگی گزارے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے ضرر سے، تکلیف سے، مصیبت سے اور اس کی شرارتیوں سے محفوظ ہو، دخل الجنہ، اس آدمی جنت جائے گا. فقال رجل، یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا کہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، یا رسول اللہ یہ بہت ہے کہ ایسے لوگ ماشاءاللہ صفات کی بہت زیادہ ہے. قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے، وسیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے. رواہ الترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان، تم ایسے زمانے میں نا کہ من ترک منکم عشر ما امر به، کہ اگر کوئی دین کا 10واں حصہ چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہے، ہلاک ہو جائے گا. یعنی اگر 10 حصوں میں سے 10واں حصہ چھوڑ دے، 9 پر عمل کرے، تب بھی ہلاک ہوگا. ثم یأتی زمان، پھر ایسا واقع گا کہ من عمل منہم بعشر ما امر به، کہ اگر ان میں سے کوئی 10ویں حصے پر عمل کرے اور 9 حصے چھوڑ دے، نجات، تب بھی نجات پائیں گے، کیونکہ وہ زمانہ کیا ہوگا، مصیبت، تکلیف اور کا اجنبیت کا زمانہ ہوگا، اسلام سے لوگ دور ہوں گے، ایمان سے دور ہوں گے. رواہ الترمذی. اور تم تو آپ علیہ السلام کے سامنے ہوئے، خدا کے پیغمبر کے سامنے وحی کو تم نے دیکھا، مشاہد وحی کو دیکھا، اور اس کے علاوہ مجالس علمیہ میں آپ رہے. وہ لوگ تیسے نہیں رہے نا، وہ تو میرے زمانے سے دور ہے، جتنے لوگ دور ہوں گے اتنے کمزور ہوں گے. وعن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى، کہ کوئی بھی قوم جب ہدایت پر آئی تو وہ گمراہ نہیں ہوئی، کانوا علیہ الا، ہاں تب گمراہ ہو گئی نا کہ اوت الجدل، جب انہوں نے مناظرے شروع کیے، فضول کے، خواہ مخواہ ایک دوسرے پر نام جتانے کے لیے،
الا اوتو جب دیا گیا ان کو الجدل جدال جگڑنا، خواہ مخواہ کیا کرنا، تعصب کرنا، اور کیا کرنا ایک دوسرے کو ہار کے اس کا کیا کرنا، اس کی بدنامی کرنا، خود کو عزت دینا اور نام بڑھانا کہ ہم کمال کے لوگ ہیں. تو یہ مناظرہ تو نہیں ہوا، یہ تو کیا ہوا، مجادلہ ہو گیا، مجادلہ للتعصب، تعصب کے لیے لڑنا. اور ایک ہے مناظرہ علمیہ، مجادلہ علمیہ، وہ تو جائز ہے. خدا تعالیٰ نے خود پیغمبر کو کہا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کرو. علمی مجادلہ ہو تو نو پرابلم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا. تم نے جب کہا کہ نا کہ یہ سارے معبود جہنم میں جائیں گے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہود کی نصارہ نے عبادت کی ہے. تو کہا کہ یہ مثال تو اس لیے بیان کر رہے تھا کہ آپ سے جگڑ جائے. ما ضربوه لك الا جدلا، صرف جگڑنے کے لیے بیان کر رہے. بل ہم قوم خصمون، یہ تو بڑی جگڑالو قوم ہے. رواه احمد الترمذی وابن ماجہ. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم، خود پر سختی مت کرو از خود سے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جن احکام میں کچھ سختی بیان کی ہے یا کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا نہ کرو، سختی مت کرو اپنے اوپر. ایک حکم اللہ نے دیا ہے نا کہ تم کیا کرو، نماز پڑھو. اب یہ لگ گئے گرمی میں نماز پڑھ رہے، دھوپ میں، یار میں اپنے نفس کو ذرا ذلیل کر رہا ہوں. ذلیل کرو گے نا تو خود ہی مر جاؤ گے ایک دن. وَيُشَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر بھی سختی کرے گا. اگر تم کہا کہ میں تو سردی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، میں تو گرمی میں بیٹھتا ہوں، مجھے پنکھی کی ضرورت نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تو اللہ کو کیا پرواہ، نہ بیٹھو، خود کو کیا کرو گے، ہلاک کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے. یار میں تو بیمار ہوں نا، میں علاج نہیں کرتا تاکہ میرا نفس ذرا ذلیل ہو جائے، میں اس کو کمزور کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ کمزور کرنا چاہتے، اس کی جگہ عبادت کرو نا. علاج تو کرنا کیا ہے، بہتر بات ہے. اس سے نفس میں عجزی نہیں آتی، تمہارا نفس اور کیا ہو جائے گا، بدماش بن جائے گا. فإن قوما شددوا على انفسهم، بعض لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تھی، جس یہود و نصارہ. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم کیا کرو، گرجے بناؤ اور گردواروں میں ادھر ادھر جاؤ، یا کیا کرو بیع کنیسہ بنا کے جنگلوں اور صحراؤں میں جاؤ. انہوں نے خود ایسا کیا. جب ایسا کیا نا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا فشدد اللہ علیہم، اللہ نے بھی سختی کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، جو تم پسند کرتے ہو مجھے بھی پسند ہے. فتلک بقایاہم، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی جو بقایا چیزیں ہیں، فی الصوامع، ان کے گرجوں اور والدیار الدیر میں. صوامع کس کی ہے، یہود کی عبادت کی جگہ، اور دیار دیر کی جمع ہے، نصارہ کی عبادت کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمائے قرآن میں، وَرَهْبَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت جو انہوں نے بنائی تھی کہ عورتوں سے دور رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، اچھی خوراک نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے. ابْتَدَعُوهَا، یہ خود سے بنایا تھا انہوں نے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خود سے ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے فرض کیا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے صحیح لحاظ نہیں رکھا، اس لیے برباد ہو گیا. رواه ابو داود. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على 5 اوجہ، قرآن کریم 5 وجہ پر نازل ہو گیا. 5 وجہ پر کا کیا معنی ہے؟ اس میں 5 قسم کے احکام، مسائل وغیرہ. حلال، اس میں حلال کی باتیں بھی ہے، وہ حرام کی باتیں بھی ہے. وہ محکم، بعض آیات محکم ہے، معنی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے، مطلب بھی معلوم ہے. وہ متشابہ ہے، اور بعض آیات کیا ہے، متشابہ ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ جیسے وجہ ربک، آپ کا رب آیا کیسے آیا. اور اس طرح سے ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، یا اللہ کی فلاں فلاں چیز وغیرہ. تو یہ متشابہ ہے، ان کے معنی کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے، صرف ایمان رکھے گی. وہ امثال، اور کچھ کیا ہے، قصص ہے، ماضیہ ہے، پچھلی امتوں کے قصے ہیں، مثال ہے، جس سے لوگ کیا کرے، عبرت حاصل کرے. فحل الحلال، حلال کو حلال سمجھو، عقیدہ بھی رکھو، عمل بھی کرو. وحرم الحرام، حرام کو حرام سمجھو، عقیدہ بھی رکھو اور بچو بھی. وعمل بالمحکم، جو محکم ہے اس پر عمل کرو کیونکہ معنی معلوم ہے، بس عمل کرو نا. وامن بالمتشابہ، جو متشابہ اس پر صرف ایمان رکھو، اس کے پیچھے نہ پڑو کہ اس کی کیا کیفیت ہے. عرش پانی پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے، کیسے مستوی گئے، واستوى علی العرش، تو چھوڑ دو ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ یہ کیفیت معلوم کرنا تمہارے کمزور دماغ کا کام نہیں ہے. واعتبروا بالامثال، اور یہ جو مثالیں ہیں، قصص ہے، ان سے عبرت لو، نصیحت لو. هذا لفظ المسابیح. وروى البیہقی فی شعب الایمان ولفظه فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو. واتبعوا المحکم، محکم کی پیروی کرو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ، دین کے کام تو 3 ہے نا. امر بین رشدہ، بس تو ایسے کام ہے نا کہ ان کی نیکی واضح ہے. بین رشدہ، اس کا نیک ہونا، اچھا ہونا، عمدہ ہونا واضح ہے، کھلم کھلا ہے، اس پر عمل کرو. فاتبعہ. وامر بین غیہ،
اور ایک ایسا امر ہے نا کہ اس کا گمراہ ہو جانا، برا ہونا، قبیح ہونا واضح ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ضلالت کا کام ہے، تو پجتنب ہو، اس سے دور رہو، آسان بات ہے۔ وہ امر، اور دن کے کچھ ایسے احکام ہے کہ اختلف فیہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا کرے یا نہ کرے، حرام یا حلال، مشتبہ ہے نا، تو فکل ہو الی اللہ عز وجل، اللہ کی طرف سپرد کرو، ایمان سے رکھو، رواہ احمد۔ الفصل الثالث عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، یہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جیسے بکری اور بیڑ کا بھی کیا ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، وولف یأخذ الشاة، یہ وولف جو ہے اس بکری کو، گوشت کو پکڑ لیتا ہے جو کیا ہو، الشاذة جو اکیلی رہے، والقاصیہ دوسری بکری سے دور رہے، والناحیہ اور کنارے پر رہے، دوسری بکری سے کیا ہو، گم ہو جائے ذرا، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تمہیں خصوصی طور پر بتا رہا ہوں کہ گھاٹیوں سے دور رہو، شعاب مانا شعبے ہو جانا، یا اسی جگہ پر جانا جو کیا ہو، نیکی سے دور ہو اور نیک لوگوں سے دور ہو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور تم پر ضروری کہ جماعت اور عام لوگوں کا ساتھ دو، اکیلے فرقوں کے پیچھے مت پڑو، رواہ احمد۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا، جو آدمی جماعت سے ایک بالش کے برابر دور ہو، مطلب کیا ہے، یعنی تھوڑا سے بھی دور ہونا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اسلام کی رسی کو، پندے کو کیا کر دیا، اپنی گردن سے نکالا۔ کیا معنی، یہ آدمی اسلام سے دور رہا، یعنی اگر کیا ہو، عقیدتاً اس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہو، ان کا عقیدہ چھوڑا ہو، رواہ احمد و ابو داؤد۔ وعن مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے بیچ دو کام چھوڑے ہیں، لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس پر عمل کرو گے، عمل میں لاؤ گے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وسنت رسولہ، دوسری چیز اللہ کے پیغمبر کی طریق طرز حیات، رواہ فی المعطا۔ وعن غطیف بن الحارث الثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعتا، جو بھی قوم یا جتنے بھی لوگوں، تینوں یا تین سے زیادہ یا کروڑوں لوگوں، جب وہ کسی بدعت کے کام کو رائج کرے، پیدا کرے، ایجاد کرے، الا رفع مثلها من السنہ، اس قوم سے اللہ سنت کی طریقے اتنی مقدار میں اٹھائے گا، ختم ہوگا۔ فما فتمسکم بسنہ، ایک سنت کا عمل میں لانا، خیر من احداث بدعہ، بدعت کی ایجاد کرنے سے، پیدا کرنے سے 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ بہتر ہے، رواہ احمد۔ وعن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ما ابتدع قوم بدعة فی دینہم، جو بھی قوم اپنی دین میں کیا کرے، بدعت پیدا کرے، نئی باتیں گھڑے، رسوم و رواج، الا نزع اللہ من سنتہم مثلها یا مثلها، اللہ ان کی سنتوں میں سے اتنی سنت مقدار کی نکالے گا۔ اگر 3 رسمیں نکال دینا تو 3 سنتیں جائے گی، کیونکہ جب تم رسم میں لگو گے نا تو سنت کے لیے کہاں فارغ رہو گے۔ ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، پھر قیامت تک بطور سزا وہ سنت اللہ ان قوم میں زندہ نہیں کرے گا، لوٹائے گا نہیں، رواہ الدارمی۔ وعن ابراہیم بن میسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت، جو شخص بدعتی شخص کی عزت کرے، توقیر کرے، یا اس کو کیا کرے، اس کا اس کو سپورٹ دے، اس کی مدد کرے، کسی بھی معاملے میں اس کے لیے کیا کرے، کمک کا کام کرے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس شخص نے اس شخص کی مدد کرتے ہوئے گویا کہ دین اسلام کو برباد کیا، اس کی دیوار گرانے میں مدد کی، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول من تعلم کتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب سیکھی، ثم اتبع ما فیہ، پھر جو چیز اس میں ہے اس کی کیا کرے، پیروی کرے، اتباع کرے، ہداہ اللہ من الضلال فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچائے گا، ہدایت دے گا، ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اور بری حساب سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ وفی روایت قول من اقتدى بکتاب اللہ لا يضل فی الدنیا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى فی الآخرہ، آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آیت تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدایا، اللہ فرماتے جو میری ہدایت کا کیا کرے گا، اتباع کرے گا، فلا يضل، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى، آخرت میں کیا نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا، رواہ رزین۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے سیدھا راستے کی مثال بیان کی ہے، وعن جنبتي الصراط،
اور اس صراط مستقیم کی دونوں جانب، دونوں پہلو میں سوران دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحۃ، ان دیواروں میں پھر کھلی ہوئی دروازے بنائے گئے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخاۃ، اور پھر ان دروازوں پر پردے لٹکائے گئے ہیں، وعند رأس الصراط داع، اور راستے کے سر پر ایک دائی ہے، وہ بلاتا ہے، یقوم استقیموا علی الصراط، اس سیدھے راستے پر بالکل سیدھے آؤ، ولا تعوجوا، ادھر ادھر مت موڑو اور مت ٹھیڑے ہو جاؤ، وفوق ذلك داع، اور اس کے اوپر ایک دوسرا داعی ہے، یدعو کلما ہم عبد، وہ ہر وقت اس وقت دعوت دیتا ہے آدمی کو کہ جب انسان ارادہ کرتے کہ یفتح شیء من تلک الابواب، کہ ان دروازے میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہے، قول تو کہتے کہ ویحک ہلاک ہو جا، تنبیہ کے لیے کہتے لا تفتح، اسے کھولنا نہیں، کیونکہ فإنک ان تفتح، اگر تم نے اسے کھول دینا تلج ہو، پھر تو اندر جاؤ گے نا، جب اندر جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا کرو گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ثم فسر، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرما دی، فاخبر ان الصراط هو الاسلام، اسی راستہ کیا ہے، اسلام ہے، وان الابواب المفتحة محارم اللہ، اور جو کھلی ہوئی دروازے ہیں نا کھولے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ ان کی طرف مت بڑھو، انہیں کھولنا نہیں، وان السطور المرخات، اور وہ پردے جو پڑے ہیں ان پر یا لٹکائے گئے ہیں، حدود اللہ ہے، وہ اللہ کی حدود ہے، حد سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ جب حد سے آگے بڑھے گا نا آدمی نا تو گناہ میں پڑے گا، وان الداعی علی رأس الصراط، اور اس راستے کے سرے پر جو داعی ہے وہ کیا ہے، هو القرآن، قرآن کریم ہمیں دعوت دیتے ہیں نا، اللہ کا داعی ہے، وان الداعی من فوقہ، اور پس اوپر کا داعی کون ہے، هو واعظ اللہ فی قلب کل مومن، وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے، اور فرشتے کا لمہ بھی ہے نا، فرشتہ انسان کو دل میں لمہ چھوکا لگاتے کہ کام غلط ہے، الہام کرتا ہے، تو وہ ہے ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کا دل بتاتے کہ غلط کام ہے ٹھیک کام ہے، کیونکہ یہی تو حقیقی بات ہے نا کہ ہمارا دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے، یہ حرام یا حلال ہے، رواہ رزین ورواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان ان نواس بن السمعان یا سمعان وکذا الترمذی عنہ الا انه ذکر اخصر منہ، امام ترمذی نے ذرا مختصر ذکر کی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول من کان مستنن، اگر کوئی شخص سنت کا اتباع کرنا چاہتا ہے نا، فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کی پیروی کرے نا جو کیا ہے مر چکے ہیں، کیونکہ وہ امن میں ہیں، اب ان کے متعلق تو یہ خطرہ نہیں نا کہ وہ گمراہ ہو جائے یا غلط راستہ اختیار کرے، وہ تو اسی بھی گئے نا، فإن الحی، یہ جو زندہ لوگ نا ان کی بھی ٹھیک ہے پیروی کرو اگر نیک آدمی ہے، لیکن یہ تو معلوم نہیں نا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، یا آخر تک کیا اسی راستے پر رہے گا یا گمراہ ہو جائے گا، تو فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ شخص کے متعلق فتنے سے ہمیں امن نہیں ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ دیکھو، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، ان کی پیروی کرو، ہم نے تھوڑی کہا کہ ہماری بات مانو، ہم تو صرف ان کی باتیں آپ کو بتا رہے، ابرھا قلوبا، سب سے نیک دل لوگ تھے، تمام امت میں ان سے کوئی نیک دل والا نہیں تھا، وَأَعْمَقِهَا عِلْمًا، اور ان کا علم بھی سب سے کیا تھا، گہرا بھی تھا اور گہرا بھی تھا، ان کے علم میں گہرائی بھی تھی اور گہرائی بھی تھی، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ان میں ایسا تکلف تصنع بناوٹ نہیں تھا، حقیقی معنوں میں وہ کیا تھے، رجال تھے، اللہ کے شیر تھے، اختارہم اللہ، اللہ نے انہیں چنا تھا، اللہ نے انہیں کیا کر دیا تھا، منتخب کیا تھا، لصحبت نبی ہی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اس کی رفاقت کے لیے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اس کی دین کے قائم کرنے کے لیے، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت کا اقرار کرو، ان کی فضیلت سب پر برتر سمجھو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، ان کے نقش قدم پر چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، جتنا تم سے ہو سکے ان کے اخلاق کی پیروی کرو، سب کے اخلاق کیا کرو، حاصل کرو، پکڑ لو مضبوطی سے، وَسِيَرَهُمْ، اور ان کی سیرت طرز حیات، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، ہدایت مستقیم پر تھے، رسول اللہ کی متبع تھے کامل درجے کے، رواہ رزین۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، ایک مرتبہ عمر سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا نسخہ لایا، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ توریت کا ایک نسخہ ہے، صحیفہ سا ہے، فسکت، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش رہے، فجعل یقرأ، عمر سے پڑھنے لگے، ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آپ علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا، غصہ ہو گئے،
فقال ابو بکر نے جب یہ حالت دیکھی تو عمر سے کہا سکلت کا السواکل، اللہ تجھے کیا کر دے، اللہ تم پر مائے رولائے، تم پر رولانی والی کو کیا کرے رولائے۔ ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں دیکھ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو رہی، وہ تو غصے سے کیا ہو رہے، سرخ ہو رہے۔ فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھا تو ڈر گئے اور خطرہ ہو گیا کہ کہیں عذابی لے کر شکار نہ ہو جائے۔ فقال ڈر کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، یا اللہ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، وغضب رسولہ، رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، رضینا باللہ ربا، اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ہم رضی ہے اور خدا ڈھونڈنے کی ہمیں کیا ضرورت، وبالاسلام دینا، ہم اسلام پر رضی ہے کہ شکر یہ حساب سے کیا ہے جامع دین ہے، کسی اور دین کو ہم نہیں ڈھونڈنا چاہتے، وبمحمد النبی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر ہم راضی ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کر دی اس کے بعد آپ علیہ السلام ذرا خوش ہو گئے اور ناراضگی ختم ہو گئی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، اگر ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائے آ جائے، فاتبعتموہ، تم اس کی بات مانو نا، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑو گے، لضللتم عن سواء السبیل، تم بھی تم گمراہ سمجھے جاؤ گے، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جو دن پہلے گزر چکا وہ منسوخ ہو چکا، اب منسوخ دن پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس دن پر عمل کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، بالفرض و تقدیر اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے نا، وَأَدْرَكَ نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پاتے، تو لَتَّبَعَنِي، وہ میری پیروی کرتے، اپنی دین کی باتیں کبھی نہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا نا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، نسخے ادھر ادھر لا رہے ہو، اس کو کبھی بھی پھر ایسا نہیں کرنا۔ رواہ الدارمی۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے نا کہ جس شخص کو پوری مہارت نہ ہونا اور پوری طرح سے علم وغیرہ مہارت نہ ہو تو وہ کیا نہ کرے، دوسروں کی کتابیں نہ پڑھے، کیونکہ اس سے آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں پڑھے گا تو متاثر ہو جائے گا، پھر ان کے عقیدے میں چلا جائے گا، ان کا عقیدہ اپنائے گا۔ اسی لیے پہلے کیا کرو، اپنا علم حاصل کرو اور کیا کرو، اپنی دین کی باتیں سیکھو، تو بقیہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ یہ غلط ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ينسخ کلام اللہ، میرا کلام یعنی حدیث کلام الہی کو منسوخ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ وکلام اللہ، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم ينسخ کلام، میری حدیث کو نسخ کر سکتا ہے۔ وکلام اللہ ينسخ بعضه بعضا، اور اللہ کا کلام بعض کو نسخ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ بتانا چاہتے کہ میرا وہ کلام جو کیا ہو اپنی رائے سے میں نے کہا ہو نا، وہ تو قرآن کریم کو نسخ نہیں کر سکتا۔ ہاں حدیث قرآن کریم کو نسخ کر سکتے جب کیا ہو متواتر ہو، اس کی ذریعے سے نسخ ہو سکتا ہے۔ اور کلام الہی کیا کرتا ہے، بعض اوقات کسی حدیث کو منسوخ کر سکتے، کیونکہ کلام رسول بھی کلام اللہ ہے نا، اللہ نے بتایا اپنی طرف سے، تو پیغمبر سے نہیں کہتے۔ اور پھر قرآن کریم کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں کو منسوخ کرتی ہے۔ نسخ چار قسم پر ہے نا، نسخ الکتاب بالکتاب، قرآن کریم کی کسی آیت کو قرآن کریم سے کیا کرنا، نسخ کرنا، یہ بھی صحیح ہے۔ نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث کو حدیث سے منسوخ کرنا۔ نسخ الحدیث بالکتاب، حدیث کو قرآن سے منسوخ کرنا۔ نسخ الکتاب بالسنت، یا قرآن کریم کو حدیث سے منسوخ کرنا، یہ صحیح ہے۔ امام شافعی سے کہتے ہیں صرف کیا ہے، مسوی صحیح ہے، نسخ الکتاب بالکتاب صحیح ہے، نسخ الحدیث بالحدیث صحیح ہے۔ نسخ الکتاب بالسنہ، نسخ السنہ بالکتاب یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں تکذیب الرسول ہے یا تکذیب اللہ ہے، وہ یہ کہتے، لیکن ہماری بات کیا ہے درست، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثنا، کہ ہماری جو حدیثیں ہیں نا، ینسخ بعضها بعضا، بعض کو نسخ کرتی، کا نسخ القرآن، جیسے قرآن کریم میں بعض آیات بعض کو کیا کرتی ہے، نسخ کرتی ہے۔ تو یہ نسخ کیا ہے، ممکن ہے، جیسے حدیث کیا ہے ایک دوسرے کو منسوخ کرتی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے بہت سارے فرض احکام تمہارے اوپر لازم کیے ہیں، فلا تضيعوها، انہیں ضائع نہ کرو، وحرم حرمات، اور بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، فلا تنتهكوها، اس کا ارتکاب مت کرو، وحد حدودا، بہت ساری حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہیں کرنا، پلانگنا نہیں، وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے اللہ نے خاموشی فرمائی ہے، من غیر نسیان، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ سے بھول چک ہو جاتی، نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ فلا تبحثوا عنها، اس کی تفتیش مت کرو۔ رواہ الحدیث الثلاثہ، یہ تینوں حدیث کس نے ذکر کی ہے، الدارقطنی، دارقطنی صاحب نے۔